یہ جتنے بھی ظالم لوگ ہیں، یہ ڈکیت، چور، زانی، سود کھانے والے، اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا انہوں نے قبر نہیں دیکھنی، کیا انہوں نے قبر میں نہیں جانا، کیا ان کے لیے برزخ کی زندگی نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہر جو شخص دنیا میں آیا وہ جو برزخ کی زندگی دیکھے گا وہ قبر میں اترے گا، لازمی اترے گا۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ قبر جو ہے یہ پہلی امتحان کی گھڑی ہے اس بڑے امتحان سے جو قیامت کے دن ہوگا۔ اگر ہم قبر کے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ آخری کی جو منزلیں وہ بھی ہمارے لیے آسان ہوں گی۔ آپ لوگ دیکھیں انابا سیریز، اور میرا نام ہے محمد وسیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب سے آپ نے مجھے منکر نکی کی ہیبت ناک آواز کے حوالے سے بتایا ہے میرے دل کو تسلی نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ گھبراؤ مت، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو نیک مومن ہوتے ہیں، قبر جو ہے ان کو ایسے دباتی ہے، ایسے استقبال کرتی ہے جیسے ماں اپنی اولاد کا کرتی ہے۔ جیسے ماں شفقت سے اپنی اولاد کا سر دباتی ہے، بالکل اسی طریقے سے قبر جو ہے ایک نیک روح کا استقبال کرتی ہے، اس کا سر دباتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب شخص جو ہے جب بھی دنیا میں آتا ہے تو اس کی دنیا میں دو دروازے ہوتے ہیں۔ ایک وہ دروازہ ہوتا ہے جس سے اس کا رزق جو ہے وہ اترتا ہے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جس سے اس کے اعمال جو ہیں وہ پہنچائے جاتے ہیں۔ جب انسان جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتا ہے تو یہ دونوں جو دروازے ہیں یہ بند ہو جاتے ہیں۔ اب جو نیک روح ہوتی ہے، جب نیک روح دنیا سے جاتی ہے تو قبرستان جو ہے، جو قبر ہے، وہ سب استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ کاش یہ مجھ میں آگے دفن ہو جائے، یہ نیکیاں کرنے والا شخص ہے، یہ مجھ میں آگے دفن ہو جائے۔ وہ دعا کرتی ہے، طلب کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو اس جگہ پہ دفنا دے، اس قبر میں اس کی جگہ بنا دے۔ اور کہتے ہیں جو بدبخت روح ہوتی ہے، جو بدبخت جان ہوتی ہے، اس کا قبرستان جو ہے وہ کہتے ہیں یہ بدکردار ہے، اس کو مجھے دو تاکہ میں اس کا حشر بگاڑ دوں۔ دوستوں قبر کے جو معاملات ہیں یہ بڑے کٹھن اور بڑے سخت ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی تیاری ہی نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہنستے کیوں اتنا زیادہ؟ کیا تم موت کو بھلا بیٹھے ہو؟ جو بھی شخص موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے، جو قبرستان جاتا ہے، جن کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک دن دنیا سے چلے جانا ہے، وہ کبھی بھی اتنا مسکرا ہی نہیں سکتا، اتنا ہنس ہی نہیں سکتا۔ اسے معلوم ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ کون سا پل ہے جو دنیا کا میرا آخری ہو اور میں دنیا سے چلے جاؤں، اس دنیا فانی سے چلے جاؤں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، جانتے ہوئے کہ ہم نے ایک دن قبر میں چلے جانا ہے، اس مٹی میں ہم نے چلے جانا ہے، ہم گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، سود کھاتے رہتے ہیں۔ زنا کتنا عام ہو چکا ہے اس وقت۔ حقوق العباد کا بالکل خیال ہی نہیں رکھا جاتا، حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھا جاتا، نمازوں کی پابندیاں نہیں کی جاتی، جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، حج کی فرضیت ہو چکی ہے تو حج کی ادائیگی نہیں کرتے۔ آپ کبھی غور و فکر تو کریں کہ یہ معاشرہ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے۔ کیا ہم نے اس دنیا سے نہیں جانا، ایک دن آنا ہے، ہم اس دنیا فانی سے رخصت ہو جائیں گے، ہم چلے جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب شہید جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا خواہش ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے واپسی نہیں آنا۔ پھر دوبارہ پوچھا جاتا ہے، پھر کہتا ہے میں نے اس دنیا میں نہیں جانا۔ پھر تیسری دفعہ جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں شہید جو ہیں کہ کوئی نہ کوئی ماجرا میں جواب اس کا دینا ہوا، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو دنیا میں دوبارہ بھیج، ہم پھر تیری راہ میں قتل ہونا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہوتا۔ اب اندازہ لگائیں شہیدوں کا بھی کتنا بلند مقام ہے کہ ان کی جو کہتے ہیں کہ جنت کے اندر جو ہے، جو شہید جو ہے وہ ہرے جو پرندوں میں ہوتے ہیں ان کے پوٹوں کے اندر، اور ان کی جو قیام گاہیں وہ قندیلوں میں ہوتی ہے، وہ جہاں چاہتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں۔ دوستوں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص دنیا سے چلے جاتا ہے اور جو دنیا میں ہوتے ہیں، جب جو جانے والا ہوتا ہے اس کے جو والدین، جو عزیز و اقارب دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں یہ بتا یہ فلاں شخص کیسا ہے، وہ کس حال میں ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے اعمالوں کی بھی خبر دی جاتی ہے۔ واللہ عالم۔ اب اندازہ لگائیں ہمارا جو بھی نیک فعل ہوگا، ہمارا جو بھی نیک عمل ہوگا، اس کا سیدھا ثواب آپ کے والدین کے لیے ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ اولاد جو ہے، جو نیک اولاد ہے وہ صدقہ جاریہ ہے اپنے والدین کے لیے۔ دوستوں قبر کے جو معاملات ہیں، اب جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اب ان کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ جیسے ہم کیا کرتے ہیں عموماً، جیسے سخت عذاب کے حوالے سے بتایا گیا ہے،
ان لوگوں کے لیے جو چغلی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو استنجا خان ہے، جب پیشاب کرتے ہیں تو اس کا خیال نہیں رکھتے، پاکی کا خیال نہیں رکھتے، طہارت کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن سے ہم چاہیں تو بچ سکتے ہیں، لیکن ہم بچنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ میں جنرل بات کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو وضو کی حالت میں رہیں، وضو کی حالت میں اپنے آپ کو رکھنے کی عادت ڈالیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہوگی جب ہم دنیا سے جائیں تو حالت وضو میں ہو، اور اس وقت کی نماز بھی ہم نے ادا کی ہو۔ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو نماز کے پابند ہیں، جو نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہر وقت اپنے دلوں میں صرف اور صرف ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور درود شریف پڑھتے رہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ، جب دنیا سے کوئی شخص جا رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس کو کہتے ہیں کہ ایسا نہ کریں کہ ہم تیری جان جو ہے تجھے واپسی لوٹا دیں تیری روح، اور تو اس دنیا میں دوبارہ رہے۔ تو جو نیک روح ہوتی ہے، جس نے زندگی بھر صرف نیکیاں ہی کی ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے کیوں اس غموں کی دنیا میں تم چھوڑ کے جانا چاہتے ہو، مجھے لے چلو اس جگہ پہ جس کا وعدہ تھا، مجھے آرام کی جگہ پہ لے چلو، یہ تو دنیا صرف اور صرف غم کی جگہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کافر شخص ہوتا ہے اس کے اوپر 199 عزے جو ہیں وہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ اب وہ عزوں کا جو زہر، جو تاثیر کے حوالے سے بتایا گیا، وہ اتنی ہے کہ اگر وہ اپنا زہر جو ہے وہ زمین کے اوپر اگل دیں تو زمین جو ہے وہ سبزہ اگانا چھوڑ دیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت عذاب ہے، کتنا سخت عذاب ہے۔ ہم جب بھی کیا کرتے ہیں، غور فکر نہیں کرتے۔ ہم نے کئی بار، آپ نے بھی موت کے حوالے سے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، موت کے حوالے سے بیان سنا ہوگا، اعلانات سنے ہوں گے، آج وہ شخص چلا گیا، لیکن کیا کرتے ہیں، وہ دن تو ایسا ہوتا ہے ہمارا کہ بھائی جیسے ہمارا ضمیر کہتا ہے نہیں اٹھ جا، جاگ جا، لیکن اس کے بعد کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بھول جاتے ہیں، سارے معاملات جو ہیں بھلا بیٹھتے ہیں، اور پھر اس فانی دنیا کے اندر جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، جو صرف اور صرف تنگی کی جگہ ہے، وہاں پہ دل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ محبت کرنی تو ایک ایسی جگہ سے کریں جہاں پہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ تو فانی دنیا ہے۔ آج ہم وزیر نہ بن سکے، آج ہم بڑے عہدوں پہ نہ بیٹھ سکے، آج ہم نے زیادہ مال و دولت نہیں کمائی، کیا ہوا؟ جنہوں نے مال و دولت کمائی وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، اور جنہوں نے کم کمائی وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ جانا تو سب نے ایک دن ہے، تو ہم کیوں نہ وہ کام کریں جس میں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اس کام کی تیاری کریں، اپنے آپ کو ہم وقف کریں دین کے راہ میں، تاکہ ہمارا اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے۔ بھائیوں، ابھی بھی وقت ہے کہ ہمیں سمجھ جانا چاہیے، اور اپنے جو بھی ہمارے معاملات ہیں انہیں درست کر لینا چاہیے۔ اللہ ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اس بھائی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اللہ